کچھ دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا، ایک آدمی کی شادی ہوئی، دلہن نے پہلی رات کو بولا کہ آپ یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اللہ نے عورت کو حکم دیا، مسلمان عورت کو، کہ اگر تمہیں طلاق ہو جائے تو تمہارے پیٹ میں اگر حمل ہے، اس حمل کو، اس پریگننسی کو تمہیں چھپانے کی اجازت بولے نہیں ہے، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو۔ یہ بھی ہوتا ہے آج کل، کیونکہ اس معاملے میں مرد عورت کی زبان پر اعتماد کرتا ہے۔ اگر ایک مرد نے کسی عورت کو طلاق دی، عورت کو اگر حمل ہے وہ چھپا لے گی اور وہ بتائے گی مجھے مینسز آنا شروع ہو گئے، مرد یقین کر لے گا، بھائی 3 مینسز گزر گئے، عدت ختم۔ کسی اور مرد سے نکاح کرے گی، اس کو بتائے گی بھائی میری عدت پوری ہو گئی ہے، اس بات کا امکان ہے کہ وہ بچہ کسی اور مرد کے کھاتے میں ڈال دے۔ مرد تو نہیں دیکھ رہا کہ واقعی عدت ختم ہوئی ہے، یہ عورت جانتی ہے اور اللہ جانتا ہے۔ تو اس معاملے میں اللہ نے حکم دیا عورت کو کہ وہ خیانت بولے نہیں کرے۔ مردوں کو اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی کسی عورت کو تم طلاق دو گے تو اس کا مال چھیننے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ لا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، جو کچھ اس کو دیا ہے نا شادی سے پہلے، ایک دھیلا بھی واپس لینے کی اجازت بولو نہیں ہے۔ آج جہیز بھی جو وہ اپنے گھر سے لائی ہے نا، وہ بھی ہتھیا لیتے ہیں، اپنے دیے ہوئے گفٹ تو واپس لیتے ہی ہیں، جو وہ اپنے گھر سے لائی ہے وہ بھی ہتھیا لیتے ہیں۔ یہ سارے قرآن کے احکام ہیں جس کی آج دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کیونکہ ان احکام کا لوگوں کو علم ہی نہیں ہے۔ لوگ محرم میں کربلا، ربیع الاول میں جو مخصوص بیانات ہوتے ہیں وہ یعنی سیزن وائز چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جو پریکٹیکل لائف ہے، ہماری عملی زندگی ہے، جس کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، معاشرے کی اصلاح کے لیے، اللہ کے حقوق سکھانے کے لیے اور ایک دوسرے کے حقوق سکھانے کے لیے، اس پریکٹیکل لائف کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہم دوسری چیزوں میں زیادہ لگ گئے ہیں، بس وہ جوشیلی تقریریں، لوگوں کو رلانا دھلانا، یہ کام رہ گیا، بہت سو کا، سب کا نہیں۔ اہل حق ہر دور میں رہیں گے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ ڈیورس کے بعد آپ کو عورت سے کچھ لینے کی اجازت بولو نہیں ہے۔ ہاں، خلا کی صورت میں مہر واپس لے سکتے ہو۔ خلا یہ ہوتا ہے کہ مطالبہ عورت کی طرف سے ہو طلاق کا، آپ تو نہیں دینا چاہتے، اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہے، اسی کو دماغ خراب ہو رہا ہے اس کا، نہیں مجھے نہیں رہنا، تو پھر اس صورت میں مرد اگر ڈیورس دے تو وہ یہ شرط لگا سکتا ہے کہ میرا خرچہ واپس کرو، خام خواہ میں کیوں کرایا خرچہ۔ کچھ دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا، ایک آدمی کی شادی ہوئی، دلہن نے پہلی رات کو بولا کہ آپ مجھے پسند نہیں ہو، میں تو کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی، ابا نے آپ کے متھے باندھ دیا۔ حالانکہ 6 مہینے سے تیاریاں چل رہی ہیں اب کیا گزرے گی اس آدمی کے اوپر۔ تو خیر اس نے تو اٹھا کے پٹخنا ٹھکائی لگانا شروع کر دی، کمبخت ایک میسج کر دیتی کہ میں راضی نہیں ہوں، میرا خرچہ کرا دیا، اب پہلی رات کو بول رہی ہے کہ نئی ٹھکائی لگانی چاہیے تھی، میں نہیں کہہ رہا، لیکن اس نے لگائی ٹھکائی، غلط کیا اس نے۔ تو ایسے موقع پہ بھائی ٹھیک ہے اپنا راستہ لو، میرا خرچہ واپس۔ اب کون رکھے گا ایسی صورت میں؟ چاہتی کہیں اور تھی بھائی تو چاہتی تھی بھی اگر کہیں اور، تو اب بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر بات بتائی تھوڑی جاتی ہے، بولو بھائی دل میں بولو چاہتی تو تھی لیکن چلو ہو گئی، اب اسی کو چاہنا شروع کر دیں گے آہستہ آہستہ۔ گدھا بھی اگر آپ پال لینا تھوڑے دنوں میں اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے، تو پورا 2 ہاتھ 2 پاؤں کا انسان ہے، تھوڑے دنوں میں اچھا لگنے لگے گا۔ یہ سوچ کے صبر کر لو، پوری رپورٹیں پیش کر رہی ہیں اس کو پوری رپورٹ۔ تو ظلم وہاں سے ہو، مطالبہ وہاں سے ہو، تو پھر آپ واپسی کا، مہر کا واپس مطالبہ کر سکتے ہیں، بھائی جو مہر دیا واپس دو۔ یہ بھی اللہ نے ان آیتوں میں حکم بیان کیا۔ ایک حکم اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو پورا مہر نہیں دینا پڑتا، بلکہ آدھا مہر دینا پڑتا ہے۔ 1 لاکھ روپے مہر رکھا گیا تھا، آپ ابھی رخصتی ہوئی نہیں، آپ نے ڈیورس دے دی، تو پورا مہر نہیں ہے بلکہ آدھا مہر ہے۔ اس میں اللہ نے ترغیب دی ہے کہ مرد پورا دے دے تو اچھا ہے، اور عورت کو ترغیب دی ہے کہ آدھا بھی معاف کر دو تو اچھا ہے۔ ترغیب دونوں کو دی جا رہی ہے، چھوڑو بھائی، لیکن حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ مرد کو آدھا دینا پڑے گا اگر وہ مطالبہ کرے۔ اور اللہ نے اہم حکم یہ بھی بیان کیا کہ جب عورت کو طلاق دو تو جہاں وہ طلاق کے بعد نکاح کرنا چاہتی ہے اس کے نکاح میں رکاوٹ مت بنو، کباب میں ہڈی بننے کی کوشش مت کرو۔ یہ بھی زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے۔
فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. اگر تم نے چھوڑ دیا ہے اس کو، عرب اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا کرتے تھے کہ ہم نے چھوڑا ہے تو اب ہم کہیں اور اس کی شادی نہیں کرنے دیں گے. ہمارا معاذ اللہ یوں کہتے تھے تھوکا ہوا مال، جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کہیں اس کو نکاح کرنے دیں گے. اس سے بھی قرآن نے کیا کیا؟ منع کیا. اور اس سے بھی منع کیا کہ اپنی مرضی سے زبردستی اس کا نکاح بھی مت کراؤ طلاق یافتہ کا. ینکحن ازواجہن، اپنے سلیکٹڈ شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم کباب میں ہڈی بولو نہیں بنو، یعنی اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کرے. یہ بھی خرابی ہے آج کل بعض علاقوں میں، یہ خرابی ہے کہ بیوہ کو یا طلاق یافتہ کو نکاح تو کرنے دیتے ہیں، لیکن بعض علاقوں میں دستور ہے نکاح ہمارے ہی خاندان میں ہوگا، آپ ہمارے خاندان سے باہر نہیں جا سکتی. اس کو بھی قرآن نے کیا کیا؟ بولو ختم. نکاح بھی سے بھی نہیں روک سکتے، اور نکاح بھی وہاں ہوگا جہاں آپ نہیں بلکہ یہ چاہے. اس میں اللہ نے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی. 40 سال کی بیوہ یا طلاق یافتہ ہو، 50 سال کی ہو، 55 سال کی ہو، یہ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے. تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ بڑی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں ضرورت کیا ہے، اب 4 بچے ہیں تمہارے، 5 بچے ہیں، اس عمر میں تمہیں شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ چھوڑو بھائی، کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس ٹینشن لینے کی ضرورت بولو یہ اس کا ہیڈ ایک ہے، یہ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے. جیسے کوئی 4 شادیاں کر رہا ہے تو اس کا ہیڈ ایک ہے نا، آپ کا ہیڈ ایک تھوڑی ہے. یہ آپ پتہ نہیں کیوں پریشان ہیں، مفتی صاحب کو کیا ہو گیا، وہی ان کا ہیڈ ایک ہے، آپ کا ہیڈ ایک نہیں ہے. یہ میں اپنی بھی درمیان میں لگا دیتا ہوں نا. تو ہر ایک کے ہیڈ ایک ہم نے پالے ہوئے ہیں. وہ یہ کیوں کر رہا ہے، وہ یہ کیوں کر رہا ہے، وہ کم عمر سے شادی کیوں کر رہا ہے، وہ بڑی عمر سے شادی کیوں کر رہی ہے، یہ ہوتے ہیں نا لوگوں کے مسائل. اس نے یہ کیوں کر لیا. ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ وہ ایک دفعہ بیوہ ہوئی، اللہ کی قدرت دوبارہ شادی، دوبارہ بیوہ ہو گئی. تیسری دفعہ جب ان کی شادی ہو رہی تھی لوگ مذاق اڑا رہے تھے، بس کرو یار 2 دفعہ بیوہ ہو گئی، اب آرام سے بیٹھو. اب وہ بیوہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، جوانی میں بھی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں. تو اب دیکھو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، بھائی یہ اس کا ہیڈ ایک ہے. اچھا لوگ اس سے شادی کرتے ہوئے ڈر رہے تھے ان سے کہ میں بھی بیوہ پھر میں نہ مر جاؤں. تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہو سکتا ہے 2 دفعہ بیوہ ہونا تقدیر میں لکھا ہو، 3 دفعہ نہ ہو. یہاں مجھے وہ چٹکلا یاد آتا ہے، وہ ایک آدمی نے، ابھی چھوڑو چٹکلوں کا بھی، قرآن کو فوکس کرتے ہیں. آخر میں چٹکلے ہونا یہ صحیح ہوتا ہے، درمیان میں ہی آ جائیں تو پھر سارا موضوع چینج ہو جاتا ہے. اتنے اچھے احکام بیان ہو رہے ہیں قرآن کے، آگے اس کو آپ نے لوگوں کو بتانا بھی ہے. تو اللہ نے حکم دیا کہ طلاق کے بعد ایک دھیلا واپس نہیں لینا. خلا کی صورت میں لے سکتے ہو، مگر خلا بھی شوہر کی رضا سے ہوتا ہے، یک طرفہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں. دوسرا کام تم نے کیا کرنا ہے، اس کو کہیں اور نکاح سے روکنا نہیں ہے. تیسرا کام یہ کرنا ہے نکاح بھی وہاں کرنا ہے جہاں وہ چاہتی ہے. تمہاری مرضی نہیں مسلط ہوگی، اس کی مرضی چلے گی. اور اگر پرانے شوہر سے نکاح کرنا چاہے اور 2 طلاقیں ہوئی ہوں تو وہاں بھی کر سکتی ہے، کیونکہ آیت کا ایک شان نزول بھی ہے. ایک صحابی نے اپنی بہن کا نکاح کسی صحابی سے کرایا، تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی. طلاق ایک تھی، عدت ختم ہوئی، نکاح ختم. اب تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ ان دونوں کا دل چاہنے لگا کہ ہم آپس میں کمپرومائز کر لیں. ہوتا ہے وقتی طور پر اختلافات بہت زیادہ ہوتے آتے ہیں، جب دور رہتے ہیں تو آپس میں میلان ہونے لگتا ہے. لیکن وہ جو صحابی تھے نا جن کی بہن کو طلاق ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اس آدمی سے بولو نہیں کروں گا. اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ان کی عزت کی، ان کو اپنی بہن نکاح میں دی، انہوں نے لڑائی جھگڑا کر کے طلاق دے کے میرے گھر میں بٹھا دیا، میں کیسے دوبارہ. ایک ذلت محسوس ہوتی ہے نا انسان کو. قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی کہ اگر وہ اپنے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو درمیان میں رکاوٹ مت بنو. لڑے بھی وہ خود تھے، اب جڑ بھی خود رہے. نہیں آ رہی بات. اس کو بھی لوگ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے، سسر صاحب بنا لیتے ہیں. میرے داماد نے میری بیٹی کو طلاق دی ہے، میں تو نہیں واپس بھیجوں گا. بھائی دنیا میں جو آدمی میں لچک نہیں ہے نا، فلیکسیبلٹی نہیں ہے، لچک نہیں ہے جس میں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یاد رکھو یہ جو ہوتا ہے نا، میں اصول کا پکا. بھائی اصول کا پکا ہونا تو اچھا ہے، لیکن یہ اصول ہی غلط ہے کہ جو کہہ دیا تو اس پہ قیامت تک قائم رہنا ہے. یہ اصول ہی غلط ہے. اصول یہ ہونا چاہیے کہ جب موقع کی مناسبت سے جو بات ٹھیک لگے گی اپنے آپ کو چینج کر لوں گا. یہ اصول ٹھیک ہے، اس اصول پہ پکے رہو. اور یہ نبی سے ہمیں ملتا ہے یہ اصول. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نبی کے پاس آئے، مجھے صدقہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم پر خرچ نہیں کروں گا میں. وہ چلے گئے، آپ نے دوبارہ بلایا، فرمایا ان پہ صدقہ کرو، دے دو. وہ پریشان، یا رسول اللہ آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ میں آپ کو نہیں دوں گا.
آپ نے فرمایا من رأى على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه، کہ جو شخص کسی بات پہ قسم اٹھا لے، جائز بات ہو، کوئی اگر حرام پہ قسم اٹھائی وہ تو بچنا لازم ہے نا، کہ میں گناہ نہیں کروں گا، وہ تو ویسے ہی حرام ہے. جائز کام، صدقہ تو جائز ہے نا، بلکہ ثواب ہے. فرمایا کوئی کسی جائز کام پہ قسم اٹھائے، پھر بعد میں اس کو خیال ہو کہ مجھے قسم توڑ دینی چاہیے، اس کا مائنڈ کیا ہو گیا؟ چینج. تو اسے چاہیے قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے، اس قسم پہ قائم بولو نہ رہے. قسم پہ جب قائم نہ رہنے کا حکم ہے تو بغیر قسم کے میں نے جو بول دیا بس وہ پتھر پہ لکیر بن گیا، یہ تو پاگل اور گدھے ہونے کی علامت ہے. قسم بھی اگر کھا لی ہو تو بھائی اس وقت یہ خیال تھا کہ نہیں دینا، اب زمینی حقائق کہہ رہے ہیں کہ اس کو دینا ہے، تو اب قسم توڑو، کفارہ ادا کرو اور دے دو. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے. یہ کس کی سیرت ہے؟ نبی کی. نبی سے زیادہ کسی کی پکی زبان ہو سکتی ہے؟ لیکن ایسی لچک سکھائی ہے کامیاب بننے کے لیے کہ یہ نہیں کہ جو کہہ دیا تو وہ پتھر پہ لکیر. گراؤنڈ ریئلٹی کے لحاظ سے، ماحول کے چینج ہونے کے لحاظ سے آپ نے اپنا رویہ کیا کرنا ہے؟ چینج کرنا ہے. اس وقت آپ کی رائے یہ تھی، اب آپ کی رائے وہ ہے، کیونکہ زمینی حقیقت بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی نالج بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی رائے بھی چینج ہوتی ہے. بعض دفعہ نالج چینج نہیں ہوتی، انسان تانے بانے ملا کے ایک رائے قائم کرتا ہے، بعد میں جب اور گہرا سوچتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ رائے ٹھیک نہیں تھی، تو وہ اسٹیٹمنٹ اس کا کیا ہو جائے گا؟ چینج. کوئی بات نہیں، دن میں 100 دفعہ چینج ہو جائے. ناکام وہ ہے جو کہہ دیا تو اڑ گیا، بس کچھ بھی ہو جائے. اب دیکھو ایک آدمی آپ کو مستحق نظر نہیں آ رہا تھا، آپ نے کہا اللہ کی قسم تجھے میں صدقہ نہیں دوں گا، تو فراڈی ہے. بعد میں پتا چلا نہیں فراڈی نہیں ہے، آپ کو نہیں، میں نے تو بول دیا تھا میں نہیں دوں گا. بھائی اب فراڈی ہونے کی بیس پہ نہیں دے رہے تھے تو اب پتا چل گیا یہ فراڈی نہیں ہے. بعض دفعہ پہلے بھی پتا تھا فراڈی نہیں ہے، اب بھی پتا ہے نہیں ہے، لیکن پہلے خیال تھا کہ نہیں دینا چاہیے، اب خیال ہے کہ دے دینا چاہیے، تو رائے چینج کر لو. بہت مشکل ہے. اور گھریلو جھگڑوں میں تو میاں بیوی کی طبیعت میں اگر لچک نہیں ہے نا، 4 دن بھی ان کا رشتہ نہیں چل سکتا. یہ تو مجھ سے ابھی لکھوا کے سگنیچر انگوٹھے لگا لو، جیسے سبزی والے نے ٹھپے لگائے تھے انگوٹھے لے کے گھوم رہا ہوں. لیکن آپ انگوٹھے نہیں، آپ مجھے پکڑ لینا، میں کہاں بھاگوں گا. وہ جب بھی انگوٹھے کی بات آتی ہے مجھے وہ سبزی والا یاد آتا ہے جس کو میں نے بزنس کے لیے پیسے دیے تھے اور اس نے ایمانداری میں اسٹیمپ پیپر پہ اپنے انگوٹھے لگا کے دیے تھے. جب وہ پیسے لے کے بھاگا تو 3 سال میں نے وہ انگوٹھے سنبھال کے رکھے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں نا وہ فلاں آدمی کو میں اتنے کروڑ روپے دے رہا ہوں تو اتنا ایماندار ہے، میں تو اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا رہا ہوں اور انگوٹھے بھی لگوا رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ انگوٹھوں کا تذکرہ میرے سامنے مت کیا کرو، انگوٹھوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بندہ اگر 2 نمبر ہے، اسٹیمپ پیپر بکری کو کھلا دینا، کسی کام کا نہیں ہے یہ اسٹیمپ پیپر، عدالت سے بھی نہیں نکلوا سکتے. سمجھتے ہو؟ لکھوایا کرو ضرور لیکن اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں. عدالت انگوٹھا دیکھ کے بولے گی بٹ ٹھیک ہے انگوٹھا، اب انگوٹھے کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو، بس انگوٹھے کو دیے تم نے پیسے. بندہ تو پکڑائی میں آئے گا ہی نہیں، آ بھی گیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. عدالت کہے گی دیے کیوں تھے تو پیسہ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کریں. خیر، تو کیا بات چل رہی تھی؟ ابے انگوٹھے کی بات کہاں سے آئی؟ ہاں، لچک پیدا کرنا چاہیے. میاں بیوی کا رشتہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ کہیں نا کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہ کیا ہے، آرڈر از آرڈر، تو بھائی اس کا مطلب آپ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں، دشمن کی فوجیں آپ کے سامنے اور آپ ایک فوج کی کمانڈ کر رہے ہیں کہ گولی چلانے کا آرڈر دیا تو کیا کرنا ہے. یہ گھر ہے، یہ میدان جنگ بولو نہیں ہے. یہاں آپ کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے، آپ نے بیوی کو آرڈر دیا، گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میرا روب اس پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ پکوڑے بنا کے خود ہی کھا رہی ہے، آپ کو ایک لقمہ بھی نہیں کھانے دے رہی. آپ غصے میں آئے، آپ نے کہا بیگم مزید پکوڑا اگر کھایا نا تو گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی ہے کہ اس دھمکی سے یہ پکوڑے کھانا چھوڑ دے گی نا. لیکن آگے اس کا ایٹیٹیوڈ آپ نے دیکھا، اس نے کہا تو کیا کر لے گا، فوراً وہ کرچلی اٹھائی، تو کیا کر لے گا، فوراً لچک پیدا کرو بولو تو صبر کروں گا اور کیا کروں گا. یہ کامیاب، یہ گھر کیا کیسے چلے گا، یہ رشتہ جوڑا رہے گا. اگر آپ نے اس کے ایٹیٹیوڈ دیکھ کے، اس کی پیشانی پہ سلوٹیں دیکھ کے اپنی دھمکی کو واپس نہیں لیا تو یہ گھر کیا ہوگا، پکوڑے تو کھا لو گے آپ لیکن آپ کے بچوں کی ماں مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی. تو اس میں گھر کے اندر کا اصول لچک. کامیاب آدمی وہ، ہاں ناقابل برداشت کوئی معاملہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ اگر ڈیورس ہو گئی ہے پھر دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو کباب میں ہڈی بولو مت بنو، ملنے دو ان کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ قرآن نے کہا ہے کہ اس شرط میں ملیں کہ ان کا اپنے بارے میں یہ خیال ہو کہ دوبارہ وہ جھگڑے نہیں کریں گے. ایسا نہ ہو ملتے پھر وہی
ٹینشنیں شروع کر دیں. اب دوبارہ اپنی اصلاح کر کے آئیں کہ بھئی اب ان ماضی کے قصوں کو چھیڑنا نہیں ہے. لیکن یہ ایک یا دو طلاقوں کے بعد ہے, 3 طلاق کے بعد نہیں مل سکتے جب تک کہ کہیں اور نکاح نہ ہو جائے اس کا. تو خیر قرآن مجید میں اس میں اللہ نے یہ بھی حکم. غسل کے وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں. جو وضو ہم غسل شروع کرنے سے پہلے کرتے ہیں, کیا اس وضو سے نماز ہو جائے گی یا غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ جاوید صاحب انڈیا سے. اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیا اور پھر دوبارہ غسل کیا تو ویسے ہی آپ کا وضو ہو گیا, دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو نہیں بھی کیا لیکن نہاتے ہوئے آپ کے جسم کے چاروں اعضاء دھل گئے, جیسے سر تو دھل ہی جاتا ہے, چہرہ بھی دھل جاتا ہے, بازو بھی اور پاؤں بھی, تو پھر بھی آپ کا وضو ہو گیا, تو اس سے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سنت یہی ہے کہ غسل سے پہلے باقاعدہ وضو کیا جائے پھر غسل کیا جائے, تو بہتر یہی ہے. لیکن اگر کسی نے سنت پر عمل نہیں کیا, ڈائریکٹ ویسے ہی نہا لیا, تو بھی خود بخود اس کا وضو ہو جائے گا اور اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا غسل کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے؟ کیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ میں نے اس بارے میں کئی باتیں سنی ہیں. کوئی کہتا ہے ہو جاتا ہے, کوئی کہتا ہے وضو کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا, کوئی کہتا ہے وضو الگ سے کرنا چاہیے, نہانے سے وضو نہیں ہوتا. اختر علی سعودی عرب سے. دیکھیں, وضو میں 4 اعضاء کا دھونا فرض ہے, چہرے کا اور ہاتھوں کا کونیوں تک, سر کا مسا اور پاؤں ٹخنوں تک. تو غسل کے دوران اگر یہ اعضاء دھل گئے پورے طور پر تو وضو آپ کا آٹومیٹیکلی ہو گیا. تو یہ ہے اصل. باقی سنت عمل یہ ہے, صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا طریقہ سکھایا, پہلے وضو کریں پھر مکمل غسل کریں, یہ اچھا طریقہ ہے. لیکن اس پر عمل نہیں بھی کیا, ایسے ہی پانی بہا دیا, تو بھی وضو آپ کا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے گا, دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے. غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بنت یوسف. غسل میں پہلے ہاتھ دھوئیں, پھر کلی کریں, پھر ناک میں پانی ڈالیں, پھر تمام بدن پر پانی ڈالیں. کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں پھر کلی کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ میں صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں, کیونکہ غلط طریقہ انہوں نے کچھ غلط اور صحیح طریقے مکس کر کے لکھے ہوئے. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں, اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھوئیں اور استنجا کریں. اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پراپر وضو کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں. یہ طریقہ ہے وضو کا, غسل کا. لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی ڈال کے بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور وضو بھی خود بخود ہو جائے گا اس میں. لیکن سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. شرعی معذور کی نماز اور وضو کا حکم. حافظ عاصم دہلی سے پوچھتے ہیں, میری والدہ کو کسی بیماری کی وجہ سے بار بار ہر 5-10 سیکنڈ بعد پیشاب کے قطروں کی شکایت رہتی ہے, وہ نماز کیسے ادا کریں گی اور وضو کا کیا حکم ہوگا؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس کو قطرے آنے کی بیماری ہو یا بار بار ہوا خارج ہونے کی بیماری ہو وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ لوگ بہت خون پیتے ہیں بار بار پوچھ کے, تو یہ بہت اچھی طرح سے سمجھیں اور یہ اچھا ایک کلپ ریکارڈ ہو جائے گا تاکہ ہم آئندہ کوئی بھی یہ مسئلہ پوچھتا ہے تو اسی کلپ کا حوالہ دوں گا میں. مسئلہ خوب اچھی طرح سمجھیں. اس بارے میں ہمارے پاس حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث موجود ہیں کہ ان کو لیکوریا کی بیماری تھی, بار بار ان کو بلیڈنگ ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کریں گی اور اسی وضو سے وہ جتنی چاہے نمازیں پڑھیں. تو اس سے علماء نے استدلال کی ہے کہ کسی کا وضو ٹھہرتا ہی اگر نہیں ہے کہ وہ یعنی جب بھی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نماز سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے, تو وہ یعنی ہوا خارج ہوتی ہو یا پیشاب کا قطرہ نکلتا ہو تو بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے, تو ایسا شخص پھر معذوروں کی فہرست میں داخل ہے. معذور کا حکم یہ ہے کہ وہ ایک وضو سے اس وقت کے اندر جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے, فرض نماز بھی, سنت بھی, نوافل بھی. جب وقت ختم ہوگا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. دوبارہ پھر جب نماز کا وقت داخل ہوگا تو وہ نئے سرے سے نیا وضو کریں. تو جو بیماری ان کو لاحق ہوئی ہے اس بیماری کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا. جیسے کسی کو پیشاب کے قطروں کا مرض ہے تو ایسا معذور کا پھر پیشاب کا قطرہ نکل گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں ہوا خارج ہوئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر کوئی ہوا کا مریض ہے
اور میری چونکہ تھوڑی سی مزاح کی بھی عادت ہے، ہمارے مدرسے میں کچھ طلبہ ایسے تھے جن کو کوئی بیماری تھی، وہ نا ان کی ہوا بہت خارج ہوتی تھی، تو ان کو وہ الگ سے وہ نماز پڑھتے تھے، تو ہم نے مذاق میں ان کا نام رکھا ہوا تھا کہ یہ پاک فضائیہ انہوں نے جوائن کر لی ہے نا۔ تو جو بھی اس قسم کے معذور تھے نا، ہم ان کو یہی ایک وہ تانا دیا کرتے، تانا تو نہیں، ایک مزاح کرتے تھے کہ آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے، آپ الگ نماز پڑھ رہے ہو تو خیریت؟ تو کہتا تھا یار میں بھی پاک فضائیہ میں آ گیا ہوں۔ تو یہ مزاح ہوتا تھا ان کے ساتھ، اس کو مزاحی سمجھیں، کچھ اور نہ سمجھیں۔ تو ہوا بار بار خارج ہوتی ہے، ایک تو پاک فضائیہ وہ ہے جو واقعی پاک فضائیہ ہے، جو ایئر فورس ہے ہماری، وہ تو ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ یہ فضائیہ سے مراد وہ والی فضا نہیں ہے، یہ کوئی اور والی فضا مراد ہے اس سے۔ تو بار بار کسی کی ہوا اگر خارج ہو رہی ہے، بار بار پیشاب کا قطرہ خارج ہو رہا ہے، اور نماز کے دوران بھی قطرہ خارج ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اسی وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھے، جب نماز کا وقت ختم ہوگا، نیا وقت داخل ہوگا، تو نئے وضو سے پھر وہ نئی نمازیں، وہ جتنی نمازیں چاہے پڑھیں گا، یعنی ایک وضو سے وہ اگلے وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتا بس، لیکن کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹا تو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ کہ معذوروں کی فہرست میں داخل کب ہوگا یہ سمجھیں۔ کسی بھی شخص پر کوئی ایک نماز کا پورا وقت ایسا آ جائے کہ جس پورے وقت میں کوشش کے باوجود وہ باوضو ہو کے نماز نہ پڑھ سکے۔ محمد شعیب الیاس سے اگر شوہر بیوی کو 3 طلاق دے دے اور پھر شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر رضامند ہوں تو پھر بھی عورت کو حلالہ اور عدت کرنی چاہیے۔ شوہر اگر بیوی کو 3 طلاقیں دے دے اور اس کے ساتھ رہنے پر راضی ہو تو اس سوال پیدا ہوتا ہے پھر 3 طلاقیں دی کیوں ہیں آپ نے؟ اگر آپ رہنے پر راضی تھے تو 3 طلاقیں کیوں دی ہیں؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ بھئی دل میں اس کے نہیں تھا کہ وہ چاہتا تھا رکھنا، تو ہم دل کے مکلف نہیں ہیں، ہم زبان کے مکلف ہیں۔ ایک آدمی بندوق سے کسی کو گولی مار دے اور کہے کہ میں نہیں چاہتا تھا یہ مرے، لیکن اب قدرت سے مر گیا تو میں کیا کروں، تو جھوٹ بول رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ مردوں کی شرارت ہوتی ہے، وہ 3 طلاقیں دیتے ہیں اور پھر بعد میں روتے دھوتے ہیں، ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں، اور تاکہ جرم بھی ثابت ہو جائے اور سزا بھی نہ ملے ان کو، یعنی جرم تو ہو چکا ہے ثابت 3 طلاقیں دے کے، اور پھر گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں تو چاہتا نہیں تھا، منہ سے نکل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بڑے بڑے لوگوں میں ہم نے لڑائیاں دیکھی ہیں، کبھی بھی اس طرح 3 طلاقیں منہ سے نہیں نکالتے، وہ یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں عورت حلالہ کر کے، جو ایک تو حلالہ معاہدے کے ساتھ کرنا ہی حرام اور ناجائز ہے، لیکن کچھ عورتیں یہ کام کرتی ہیں، معاہدہ کر کے حلالہ کرتی ہیں، شوہر کی چکنی چپڑی باتوں میں آتی ہیں کہ میں بہت اب اچھی زندگی گزرے گی، پھر دوبارہ وہی 3 طلاقیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جب 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو اب شوہر یہ کہہ رہے ہیں نا میں تو رکھنا چاہتا ہوں، تو اس کو بولو کہ بکواس مت کرو، مجھے غصہ آ رہا ہے، اصل میں تھوڑی سی ابیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہوں کہ یہ ڈرامے کسی اور کے پاس جا کے بیان کیا کرو، اگر تم نے رکھنا ہوتا نا 3 دفعہ لفظ زبان سے نہ نکالتے۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بندوق کی گولی کسی کو مار دے اور بولے بھائی میں غصے میں آ گیا تھا میں نے چلا دی۔ تو اور میں مشورہ یہی دوں گا کہ اب جب طلاقیں ہو گئی ہیں، خاتون کو چاہیے کہ وہ کہیں اور نکاح کریں عدت کے بعد، اور اسی مرد کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارے۔ اللہ کی قدرت اگر وہ دوسرا مرد طلاق دے دے یا وہ مر جائے یا خاتون کو اس دوسرے مرد کے ساتھ نہیں وہ زندگی اچھی گزر رہی، تو کسی بھی شوہر سے طلاق مانگی جا سکتی ہے، اگر شوہر دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو اس دوسرے مرد سے طلاق مانگ لی جائے بعد میں کہ بھئی میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ اگر طلاق دے دے ٹھیک ہے، نہیں دے تو پھر اسی کے ساتھ زندگی گزارے۔ بالفرض اگر وہ دے دیتا ہے طلاق تو پھر عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کریں، پھر اللہ نے اجازت دی ہے پہلے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہیں، کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے، لیکن پھر دیکھ بھال کے نکاح کیا جائے۔ اس طرح سے اگر کوئی حلالہ ہوتا ہے تو یہ تو جائز ہے، لیکن پہلے سے زبان سے یا تحریر سے معاہدہ کرنا تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ عبداللہ اکرم حاصل پور سے کتنی دفعہ دنیا کا ٹائم رکا تھا؟ میرے خیال میں تو میرے علم میں نہیں ہے کہ ایک دفعہ بھی رکا ہو دنیا کا ٹائم۔ جویریہ صاحبہ کراچی سے، میں ظہر کی نماز اپنے آفس کے کیبن میں پڑھ کر بیٹھ کر پڑھتی ہوں، کھڑے ہو کر پڑھوں تو ساتھ والے کیبن کے سارے لوگ متوجہ ہوتے ہیں، کیا اس صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں جناب، فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھنی پڑے گی، آپ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں، پردہ کر لیں، اس طرح سے نماز پڑھ لیں تاکہ کوئی متوجہ ہو بھی تو نہ دیکھے آپ کو، لیکن فرض نماز بہرحال کھڑے ہو کر ہی پڑھنی پڑے گی۔ جویریہ صاحبہ کراچی سے، مجھے آفس سے گھر جاتے ہوئے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، آج کل مغرب جلدی ہو جاتی ہے، گھر پہنچتی ہوں تو کیا اس وقت مغرب کی نماز پڑھی جا سکتی ہے یا وہ قضا کہلائے گی؟ اگر قضا کہلائے گی تو کیا میں راستے میں گاڑی میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ میں اکیلی ہوتی ہوں اور آگے ڈرائیور ہوتا ہے، صورت میں کیا بہتر ہے؟ آپ کو اتر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اب گھر پہنچ کے نماز قضا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے تو میں نہیں بتا سکتا، آپ ٹائم دیکھ لیں، آج کل موبائل میں اپلیکیشن آ رہی ہیں جن میں مغرب کا ٹائم، ہر نماز کا ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے، عشاء کے ٹائم سے پہلے اگر آپ گھر پہنچ جاتی ہیں تو پڑھ لیں، اور اگر
ایسا نہیں ہے آپ جب گھر پہنچتی ہیں تو عشاء کی نماز قضا ہو چکی، مغرب کی نماز قضا ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر آپ کے لیے راستے میں گاڑی روک کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ آپ ڈرائیور سے کہہ دیں بھائی گاڑی سائڈ پہ لگاؤ، میں نے نماز پڑھنی ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے نماز کے لیے، تو فرض نماز پڑھ لیں، سنتیں اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، ایک عمر رسیدہ عورت جو کہ 58 سال کی ہیں، شدید بیماری سے اٹھتی ہیں اور نماز پڑھتے وقت ان سے پیر موڑا نہیں جاتا، اس کے علاوہ وہ نماز پڑھ لیتی ہیں اور قضاء حاجت کے لیے بھی ٹوائلٹ چیئر استعمال کرتی ہیں، ویسے چہل قدمی آرام سے کر لیتی، ان کی نماز کا طریقہ کیا؟ قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ حدیث میں بھی بعض ایسے مسائل کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، مگر اس لیے بیان کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے تو لوگ ان بے شرمی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی وجہ سے میں بھی یہ ہمت کر رہا ہوں کہ ایک اور ایسا گناہ جس میں لوگ مبتلا ہیں اور وہ ہے حیا کے خلاف، مگر ہے بہرحال شریعت کا مسئلہ اور لوگ اس میں گناہ میں مبتلا بھی ہیں، اس لیے بتانا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد بھی آج کی نوجوان نسل زوجہ سے، بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بےہودہ فلمیں دیکھتے ہیں، تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کلچر آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں کہ جو اپنی زوجہ سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا۔ یہ بیماری بھی، یہ گندگی بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے، خاص طور پہ جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو وہ زوجہ سے فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری زوجات ہیں، بیویاں ہیں، یہ نسل بڑھانے کے لیے ہیں، تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گندگی ہے۔ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ایک پاک دامن لڑکی کی شادی ہوتی ہے، لڑکا بھی بظاہر بڑا نیک، لیکن کیا ہے لڑکا چونکہ ٹھرکی ہوتا ہے، شہوت کا درندہ ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بری خواہش مٹانے کے لیے میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پر مجبور کیسے کر سکتا ہوں، تو مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی۔ اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہو، نیک نہ ہو، یا ان کو یہ ڈر ہو کہ طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے، وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اسی کی لت پڑ جاتی ہے۔ انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے، آخرت کا عذاب تو بعد میں، دنیا کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اس کو لذت فطرت میں آتی نہیں ہے، تو جو راستہ اللہ نے رکھے اس میں اس کو لذت نہیں آئے گی، وہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا، اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتے۔ تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے، ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم گھوڑے نہیں ہیں، ہم گدھے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں۔ انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے، وہ تو درندے بن چکے ہیں، ہم تو درندے نہیں ہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ کے ہم ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں، غیر فطری طریقہ ہے، بیماریاں بھی پھیلتی۔ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب وہ مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، ایسے کیسز بھی آتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے، بیوی آمادہ نہیں ہوتی، تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھائی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے، پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا۔ تو یاد رکھیں، جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے، تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو، تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو، اس کو زنا کرنے دیں، وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگتے گا۔ ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کے لیے دوا نہ رکھی ہو دنیا میں۔ تو اگر کسی کو ایسی لت پڑ گئی ہے غیر فطری کام کی تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے، ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرے، اور سب سے بڑا علاج یہ کہ کچھ وقت صبر کرے گا، چھوڑ دے گا کچھ عرصے کے لیے، تو خود بخود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، ایک علاج تو یہ کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرے، بہترین علاج کے چھوڑ دے، کتنے دن تڑپے گا؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، بہت زیادہ سال ہو جائے گا نا، اس کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ سگریٹ کا عادی ہے، چھوڑ دے گا، تو کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں دن میں 20 سگریٹ پیتے تھے، چھوڑنے پر آئے تو بالکل ایک دم چھوڑ دی انہوں نے، آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دی، لیکن تکلیف ہوئی
مگر عادی ہو گئے. تو اب کسی کو یہ لت پڑ گئی ہے غلط کام کی، برائی کی، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، ماحول بدلے، اور کچھ وقت صبر کرے گا تو اللہ اس سے یہ عادت چھڑا دے. نہیں کی، صبر نہیں کیا اس نے، پھر اسی گندگی میں موت واقع ہوگی، پھر آخرت کا عذاب بہت سخت. نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اس عمل سے انسان کی. تو بات حیا کے خلاف ہے، مگر یہ کہ ایک بزرگ تھے وہ بات فرما رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ حیا کے خلاف بات کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تم بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتے، ہم اس چھڑوانے کے لیے بات کریں تو ہم برے ہیں، اور تم کام کرو تو بھی برے نہیں. برائی کا کام کرنے میں برا نہیں بنتا، اور برائی کے خلاف بولنے والا برا بن جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو وہی باتیں ہیں، اس لیے ہیں کہ یہ معاشرے میں یہ برائی پھیلتی چلی جائے گی، اور یہ ہماری اپنا کلچر نہیں ہے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے باہر سے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے، یہ وہاں میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے. تو وہ چیزیں دیکھا نہ کریں اور ان لوگوں سے دور رہا کریں. ہمیں تو دین کا داعی ہو کے ان کو ہدایت پر لانا تھا، بجائے ہم ہدایت پہ چل کے دوسروں کو چلانے والے بن کے ان کے راستے پہ ہم نے چلنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اب دیکھیں ان کے ہاں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے. آپ بتائیے یہ ایڈز کا مرض ہمارا ہے کیا؟ یہ بیماری ہماری ہے یا ان کی ہے؟ ہمارے یہاں بیماریاں ہیں، کھانسی ہے، نزلہ ہے، ٹھیک ہے نا، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ بیماریاں ہماری ہیں. کوئی اللہ کا شکر ہے گندی بیماری ہمارے یہاں نہیں ہے. جتنی گندگیاں ہیں وہاں سے آ رہی ہیں. ایڈز کا مرض وہاں سے امپورٹ ہوا ہے. وہ ایڈز کا مرض اسی بدفعلی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اسی سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور اتنا خطرناک مرض کے ایسے متعدی ایسے پھیلتا ہے. افغانستان میں ایڈز کا ریشو 0 تھا، 0. وہ جانتے نہیں تھے کہ ایڈز کا مرض ہوتا کیا ہے. جب سے امریکن آرمی، برطانیہ آرمی افغانستان میں آئی ہے، فوجی آئے ہیں، افغانوں میں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے. انہوں نے وہاں بدفعلیاں شروع کر دی ہیں. تو وہ تو حالانکہ ان کے لیے زنا کتنا سستا ہے، کتنا سستا ہے نا ان کے لیے زنا، پھر بھی وہ لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو اتنی گندگی، ایسا گندا جب انسان بن جائے پھر اللہ اس کے وجود کو برقرار نہیں رکھتے، اور رکھتے ہیں تو پھر آخرت میں سزا دینے کے لیے اپنے آپ کو ان گندگیوں سے بچانا چاہیے، حلال پہ اکتفا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال پہ قناعت کی توفیق عطا فرمائے اور پاکیزہ لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے. اگر شادی شدہ عورت 40 دن میں بھی ایک دفعہ، اچھا بھائی دیکھو یہ حیا کے خلاف مسائل جو ہے نا یہ اس چینل پہ نہ پوچھا کرو. مرد پر لازم ہے کہ کم سے کم 4 مہینے میں بیوی سے ایک دفعہ وہ لازمی ہم بستری کرے. تو اگر وہ 4 مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ دیانتاً ذمہ دار ہوگا. اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ گناہ گار ہو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا تھا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی بیوی سے دور نہ رہے. تو کم سے کم اتنا ہے لازمی. تو اس سے زیادہ بھی اگر کوئی مرد بیوی کے قریب نہیں آ رہا تو پھر وہ ظالم کہلائے گا شریعت کی نظر. حج کے دوران باقی ہر عورت اور ہر مرد کے حالات مختلف ہوتے ہیں. بعض عورتوں میں خواہش زیادہ ہوتی ہے، بعض میں کم ہوتی ہے. یہ نیچرل ہے، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ عورت کوئی بری ہے. بعض دفعہ عورت میں یہ خواہش نفس بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ پھر مرد اس بیوی کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا برائی اور اچھائی سے تعلق نہیں ہے. جیسے مردوں میں صحت کے لحاظ سے اور ان کے جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے لحاظ سے مردوں میں فرق ہوتا ہے، کسی میں خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے. تو اس طرح خواتین میں بھی ہوتی ہے. بہت سے پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ سب کی الگ الگ اللہ نے فطرت بنائی ہے. تو میاں بیوی اس کو ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کس کی کیا ڈیزائرز ہیں. بہرحال اگر مرد میں عورت کی ڈیزائرز پوری کرنے کی طاقت نہیں ہے، عورت میں بہت زیادہ ڈیزائرز ہیں، مرد میں کم ہے، تو ایسی صورت میں عورت پھر مرد سے طلاق مانگ سکتی ہے کہ بھئی میں سیٹسفائی نہیں ہو پا رہی ہوں اور میری ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. تو مرد اگر طلاق دے دے تو اچھی بات ہے، نہیں دے تو پھر عورت کو چاہیے اسی کے ساتھ گزارا کرے. ہاں اگر 4 مہینے تک بھی مرد بیوی کے پاس نہیں آتا ہے تو پھر مرد پر لازم ہے کہ عورت کے مطالبے پر اس کو وہ چھوڑ دے، کیونکہ پھر تو جوان عورت کو بہرحال گناہ کا خطرہ ہے. جسمانی تعلق نہ رہنے سے نکاح پر اثر. لاہور سے کسی نے پوچھا اگر میاں بیوی کا آپس میں کوئی جسمانی تعلق نہ ہو تو کیا نکاح پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا نکاح ختم نہیں ہوگا. یا اگر شوہر جان بوجھ کر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا اور 4 مہینے سے زیادہ اس سے ریلیشن قائم نہیں کرتا اور بیوی بھی جوان ہے، اس کو گناہ کا خطرہ ہے، تو پھر وہ عدالت میں کیس کر سکتی ہے اور پھر اس کا ایک پروسیس ہے کس طرح سے نکاح ختم ہوگا، تو اس پروسیس کو فالو کر سکتی ہے وہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ شوہر گناہ گار تو ہوگا کہ اس میں طاقت بھی ہے اور بیوی بھی جوان ہے، تو وہ کیوں اس کا حق ادا نہیں کر رہا، لیکن نکاح خود بخود ختم نہیں ہو جاتا. بیوی بچوں سے کتنا عرصہ دور رہ سکتے ہیں؟ بندہ کام کی وجہ سے 2 سال ملک سے باہر رہتا ہے، کوشش کے باوجود چھٹی نہیں ملتی. کیا اتنی دیر بیوی بچوں سے دور رہنا جائز ہے؟ نامعلوم. بھائی دیکھیں، ایک تو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے کچھ خواتین سے پوچھا تھا کہ عورت کتنا صبر کر سکتی ہے مرد کے بغیر، تو بعض صحابیات نے بتایا کہ 4 مہینے. تو حضرت عمر نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین محاذ جنگ پہ لڑ رہے ہیں
4 مہینے سے زیادہ دور اپنی بیویوں سے نہیں رہ سکتے. تو اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زمانہ بھی پاک دامنی کا زمانہ تھا، نیک لوگ تھے، تو اصول یہی ہے کہ 4 مہینے انتہا ہے عورت کے صبر کی. تو ایک نارمل عورت کے لیے اس سے زیادہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے، قانون یہی ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے. اور قرآن نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا، قسم اٹھا لے، ایسا ہی نہیں بلکہ قسم اٹھا کے، تو پھر 4 مہینے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. بعض فقہا کے نزدیک عورت کو طلاق کا اختیار ہو جاتا ہے عدالت کے ذریعے، بعض کے نزدیک ہو جاتی ہے طلاق. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ 4 مہینے جو ہے یہ ایک انتہائی مدت ہے ایک نارمل عورت کے لیے. تو اس زمانے میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے. وجہ اس کی ہے کہ بے حیائی، موبائل، انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں، یہ سب چیزیں انسان کی شہوت کو بڑھاتی ہیں، مرد کی بھی اور عورت کی بھی. تو اس لیے بھائی میں تو آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ 2-2 سال بیوی سے دور رہیں. میں بدگمان نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ 4-4 سال دور رہتے ہیں، ان کی بیویاں بھی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، خود بھی بڑے نیک شریف بن کے زندگی گزارتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہیں. لیکن بہرحال اس کلچر کو، اس رواج کو فروغ نہیں دیا جا سکتا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، شریعت کے لحاظ سے بھی، عقل کے لحاظ سے بھی. 2 سال تک مرد کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل کام ہے. وہ کھا بھی رہا ہے انڈے پراٹھے اور جناب کھانا پینا اسی سٹائل میں چل رہا ہے، یا تو روزے رکھ کے اپنے آپ کو آدھا کر دیا اس نے. تو سوال عورت کے ساتھ مرد کا بھی تو ہے نا. مرد نے تو قوت اور شہوت اللہ نے اور بھی زیادہ رکھی ہے، تو وہ کیسے صبر کرے گا؟ مرد کی جو قوت برداشت ہے وہ فقہا نے اور اطباء نے بیان کی 1 مہینہ ہے. تو 2 سال تک بیوی سے دور ہیں. میں پھر بھی بتا دوں، میں بدگمان نہیں ہو رہا کہ جو دور ہیں آپ ان کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں، لیکن بہرحال یہ اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنے کے مترادف ہے. اس لیے ایسی جاب نہ کریں. 2-2 سال تک بیوی سے دور ہیں، یا تو بیوی کو ساتھ لے کر جائیں یا بیوی کے ساتھ ہی رہیں. کہیں ادھر ہی کم پیسوں میں انسان گزارا کر لے بیوی بچوں کے ساتھ، یہ زیادہ اچھا ہے زیادہ پیسوں کی لالچ میں بیوی بچوں سے دور رہنا. باقی بیوی آپ کی راضی ہے اس جاب پہ، یا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں، آپ جاب چھوڑ کے آئیں گے تو آپ کو لالے پڑ جائیں گے کھانے پینے کے، تو ایک مجبوری ہے. مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، لیکن نارملی اس کی بہرحال ترغیب نہیں دی جا سکتی. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو اللہ نے بیان کیا کہ انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا، بیٹے سے دور بھاگے گا، بھائی سے دور بھاگے گا. جہاں بیوی کا تذکرہ آیا تو یہ نہیں کہا کہ بیوی سے دور بھاگے گا، بلکہ فرمایا اس سے دور بھاگے گا جو اس کے ساتھ رہا کرتی تھی، یعنی صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو، صاحبہ سے دور بھاگے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے بیوی کو جو ڈیفائن کیا ہے نا، اس کی جو صفت بیان کی ہے وہ یہ کہ جو آپ کے ساتھ رہتی ہے. تو جب شادی ہو گئی تو سمجھو بیوی پھلترو کی طرح چپک گئی ہے آپ کے ساتھ، جہاں جاؤ گے آپ کے ساتھ ساتھ جائے گی. تو قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ بیوی سے ساتھ رہنے کی چیز ہے. اب آپ 2-2 سال، پھر ایک دفعہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 2 سال کے لیے چلے گا 2 سال بعد واپس آئے. جو باہر جاب کرتے ہیں وہ تو پھر آئے 1 مہینے بعد پھر 2 سال کے لیے چلے گا، ان کی تو ساری جوانی باہر ہی گزر جاتی ہے. تو اس لیے مجھے یہ بہرحال سمجھ میں نہیں آتا ہے، شریعت کی روح سے یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. بہت سخت مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اچھا کام نہیں ہے. غربت میں انسان بیوی بچوں کے ساتھ گزارا کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے اس دولت سے جس میں انسان بیوی بچوں سے ہی دور ہو. کیا کرنا ہے ایسی دولت کا کہ آپ اپنے بیوی بچوں سے گھر بار سے دور ہیں؟ انسان جو شریف آدمی، عزت دار آدمی، اس کو تو گھر میں سکون ملتا ہے بھائی. عورت کا شوہر کے بغیر سسرال میں رہنا. اگر شوہر کام کے لیے گھر سے دور ہو، بیوی سسرال میں شوہر کے بغیر رہتی ہو، پردے کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اس صورت میں بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ شوہر کے ساتھ رہے یا سسرال میں؟ اگر شوہر ساتھ نہیں رکھتا بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے پر مجبور کرے تو بیوی کیا کرے؟ طارق صاحب اسلام آباد سے. دیکھیں شوہر اگر جاب کے لیے گیا ہے 8-8 مہینے، 1-1 سال بعد گھر آتا ہے، تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جہاں شوہر رہے گا بیوی وہیں رہے گی. شوہر کو چاہیے کہیں بھی گیا ہے اتنے لمبے سفر کے لیے تو بیوی کو ساتھ لے کے جائے. اس پر میں کئی بار دلائل دے چکا ہوں، قرآن سے بھی حدیث سے بھی، ان دلائل کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. اس میں شوہر کو بھی فائدہ ہے، بیوی کا بھی فائدہ ہے. گناہ سے دونوں بچیں گے، فتنے کا اندیشہ کم ہوگا. اتنے عرصے اس دور میں بیوی سے دور رہنے میں انسان میں خطرہ ہوتا ہے کہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. اور پھر بیوی کے ساتھ ایک نوعیت کی ظلم اور زیادتی بھی ہے کہ آپ 8-8 9 مہینے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ یعنی اس کی بیچاری کی بھی تو جوانی ساری برباد ہو جاتی ہے، پوری شوہر کے بغیر جوانی گزرتی ہے. تو اس لیے اصل حکم تو یہی ہے، شوہر جہاں رہے گا بیوی اس کے ساتھ رہے گی. لیکن بعض غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، سعودی عرب میں مزدوری کی جاب کر رہا ہے، وہ بیوی کو ساتھ رکھ نہیں سکتا. اگر رکھے گا تو خرچے اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ کمائے گا کیا. پھر بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں، دبئی میں رہ رہے ہیں، کہہ رہے فلیٹوں کا کرایہ اتنا ہے، بیوی کو یہاں رکھا تو بھائی ہم بچے گا ہی کچھ نہیں ہمارے لیے. تو ایسی شدید مجبوری میں پھر میاں بیوی کمپرومائز کر سکتے ہیں، بھائی میں مجبور ہوں، کمانے کے لیے جا رہا ہوں، تمہیں بھی پتا ہے میں اگر یہاں رہوں گا تو وہی کھانے کے لالے پڑیں گے، تم ہی مجھے تنگ کرو گی. پھر تو ایسی صورت میں پھر بیوی سسرال میں رہے یا میکے میں رہے. تو اصول تو یہ ہے کہ جہاں شوہر چاہتا ہے وہاں رہے.
اصولی بات تو یہ ہے، کیونکہ جب رخصت ہو کے آ گئی ہے وہ سسرال کی امانت ہے نا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھئی میری بیوی میرے والدین کے ساتھ رہے، یہی ہمارا کلچر ہے اور شریعت میں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اور میاں بیوی کے بہت سے معاملات عرف متعین کرتا ہے، تو ہمارے عرف میں یہی ہوتا ہے کہ بیوی پھر سسرال میں رہتی ہے، رخصت ہو کے آ گئی ہے وہ. تو اس میں اصل حکم تو یہی ہے کہ شوہر جہاں چاہ رہا ہے وہاں رہے. اگر شوہر چاہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ کے ساتھ رہو تو پھر عورت کو جائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت اس پر لازم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ شوہر کے وہاں رہے جہاں اس کے ماں باپ ہیں. لیکن اگر واقعی سسرال میں اس پر ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادہ بے پردگی ہو رہی ہے احتیاط کے باوجود، یا خدا نخواستہ جوان دیور ہیں، خطرہ ہے خدا نخواستہ. عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ایسا خطرہ ہوتا نہیں ہے، خیر الحمدللہ غالب ہے، لیکن بعض دفعہ خطرہ بھی ہوتا ہے. دیور جوان ہے، خطرہ ہے، جوائنٹ فیملی ہے، تو پھر عورت سسرال میں نہیں رہے گی، پھر وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے والدین کے گھر رہے گی. پھر ایسی صورت میں شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کو فورس نہ کرے، اپنے دیوروں کے ساتھ رہنے پر مجبور نہ کرے. اس میں فتنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم وہ موت، یعنی موت کی طرح دیور کو قرار دیا گیا ہے احتیاط کے معاملے میں. تو میں دیوروں پہ بدگمانی نہیں کر رہا کہ بہت سے دیور بھی بیان سن رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمیں یہ بنا کے پیش کر دیا، ہم تو بہت اچھے ہیں. آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، جو میرا اس وقت چینل دیکھ رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. لیکن بہرحال احتیاط ضروری ہے. شوہر دور ہو، جوان بھابھی ہو گھر میں اور دیور بھی ہوں تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے. لیکن کہیں بھی فتنے کا اندیشہ ہوگا تو وہاں پر پھر عورت اپنے والدین کے ساتھ رہے گی. گھر کو تباہ کرنا ہو اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. بہترین پیکج ہے میرے پاس. گھر کو تباہ کرنا ہو میں بتاتا ہوں. آپ اس کے بعد طلاق ایسوسی ایشن کھول سکتے ہیں. آپ گھر کو تباہ کرنا ہو تو بھی اصلاح کا لیبل لگایا جائے. اللہ نے گھر کو سیدھا رکھنے کے لیے ایک اصول بتا دیا، وہ اللہ والا اصول ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ نے کہا یہ جو میاں ہے، جس کو میاں کہا جاتا ہے، یہ کم بخت، جیسے ملک کا ایک سربراہ ہوتا ہے، وہ اچھا ہو برا ہو آپ نے اطاعت کس کی کرنی ہے؟ سربراہ. اب ہم لال بتی پہ سگنل توڑ دیں، بولیں کہ ہمارے صدر مملکت چونکہ سرداری ہیں اور کسی کو وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، تو یہ دونوں ہمارے حکمران ہیں، میں ان کے قانون کو مانتا ہی نہیں، لہٰذا میں ریاست کو مانتا ہی نہیں، میں لال بتی توڑتا ہوا جاؤں گا. تو یہ لاجک کی بات ہوگی؟ بھائی ریاست اچھی ہو بری ہو، آپ نے انتظامی چیزوں میں حکومتی لا کو فالو کرنا ہے آپ نے. تو گھر بھی ایک اسلام کہتا ہے کہ اسٹیٹ ہے، ایک ریاست ہے. میاں کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی میاں برے ہوتے ہیں، لیکن سربراہ رہتا ہے وہ کم بخت. عورت یہ کہہ کے اپنے شوہر کی اطاعت سے جان نہیں چھڑا سکتی کہ میرا میاں اچھا نہیں ہے. چلے گی بھائی گھر میں کس کی؟ میاں کی. اب خواتین کو اصلاح کے نام پہ فساد میں ڈالا جاتا ہے. نہیں، یہ کیا لگتا ہے تمہارا جتنے اس کے حقوق ہیں اتنے ہی تمہارے حقوق ہیں. بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ ہیں، بہت ساری. میں ایک کا نام لوں گا نا تو بہت لمبی چوڑی فہرست ہے اس کی. بعض کیس ہمارے پاس آتے ہیں، بیگم صاحبہ نے شوہر کو 10 سال ہو گئے قریب ہی نہیں آنے دی. قریب ہی نہیں آنے دیا کیونکہ کوئی فزیکل پرابلم ہے بیگم میں، اس کو خواہش ہی نہیں ہے، وہ میاں گھوم رہا ہے، وہ زنا بھی نہیں کرتا. بیگم نے کہا دوسری شادی کر لو. میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے نا، مجھے کوئی رشتہ دے گا نا، میرے پاس گھر کا انتظام ہے. تو اب بتاؤ سوسائٹی میں فساد، گھر میں فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر وہ غصے میں آ کے بیگم کو تھپڑ مارتا ہے تو بچے بڑے ہو گئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں میرا باپ میری ماں کو بولو مارتا ہے. فساد بیگم مچا رہی ہے، بدنام کون ہو رہا ہے؟ بدنام میاں ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے بھائی میں زنا کی طرف جا رہا ہوں. اگر عورت تھوڑی قربانی دے دے جو شریعت نے حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد بیوی کی طرف آنا چاہے تو حدیث کا مفہوم ہے بیوی کے پاس اس کو روکنے کا رائٹ بولو نہیں. بیماری ہو تو ایک الگ بات ہے. تو ایسا فساد گھر میں، بیٹے باپ کے باغی ہو گئے، بچیاں باپ کی باغی ہو گئی. وہ بیچارہ ساری زندگی کما کما کے کھلایا، گھر بنایا، گیس بجلی کا بل دیا، شیلٹر دیا، اور آخر میں ذلیل بھی خود ہی ہو گیا. یہی معاملہ الٹا بھی ہوتا ہے، الٹا بھی معاملہ ہوتا ہے. اللہ نے مرد کے ذمہ لگایا بیسک نان نفقہ کون دے گا؟ عورت کا. بولو مرد دے گا. گھر میں بات کرے گا، تمیز سے بات کرے گا. بعض لوگ گھر میں جب آتے ہیں تو ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے. بیسک نان نفقہ نہیں اٹھا رہے، بیگم کا زیور بیچ کے بولو کھا گئے. اب جب گھر میں لڑائی ہوتی ہے، چیخ و پکار، تو پھر اسلام نے جو شوہر کو حقوق دیے وہ پیش کرنا شروع. اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت شوہر کے سامنے مت چیخے. جیسے ایک ٹک ٹاکر کا بھی آیا ہے نا، ایک ٹک ٹاکر کا آیا ہے بھی بیان، اپنی بیوی کو میڈیا پہ بدنام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسلام میں 4 شادیاں فرض ہیں. اگر وہ 4 شادی کا لفظ استعمال نہ کرتا نا تو میں یہ بات ابھی آپ کے سامنے نہ کرتا، لیکن وہ 4 شادیوں کو بدنام کر رہا ہے. کہتے اسلام میں 4 شادیاں فرض ہیں اور میری بیوی کیونکہ بہت سادہ ہے، بہت دیسی ہے، مجھے اس میں رغبت نہیں ہے، اور ایسی ہے اور ویسی ہے، فلانی ہے ڈمکانی ہے، لہذا میں اس کو طلاق دے کے 4 شادیاں کروں گا. کسی ماڈرن سے کس قدر بے غیرتی ہے اپنی بیوی کو میڈیا کے سامنے ذلیل کرنا. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو میرے کھاتے میں نہ ڈالا جائے کہ مفتی صاحب کے 4 شادیوں پہ بیانات کا ہی اثر ہے. نہ نہ نہ، یہ ٹھرک ہے جس پہ لیبل کس کا لگایا جا رہا ہے؟ 4 شادیوں کا. جب بھی کوئی میڈیا پہ آ کے شوہر اپنی بیوی کو ذلیل کرے یا عورت اپنے شوہر کو، تو یہ مت دیکھا کرو ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے، یہ الزام صحیح غلط ہے. آپ ان سے بولو
اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے. لباس عیوب دکھاتا ہے یا چھپاتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کس قدر بے غیرتی بے شرمی کی بات ہے. آپ دنیا کے سامنے آ کے اپنی بیوی کو ذلیل کر رہے ہو, دنیا کے سامنے آ کے بتا رہے ہو وہ ایسی ہے وہ ویسی ہے. کوئی شرم نہیں ہے آپ کو؟ اور پھر لیبل آپ لگا رہے ہو اسلام کا کہ اس کو میں چھوڑوں گا اور چار کروں گا کیونکہ اسلام نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے کہ آپ اپنی پردے دار بیوی کو دنیا کے سامنے ذلیل کرو. تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور ماڈرن لڑکیوں سے شادی کا جس کو شوق ہے نا وہ دوستیاں لگا لے, وہ شادی بولو. اسلام جب چار کی آپ کو ترغیب دیتا ہے تو اسلام میں ترغیب ماڈرن اور بے پردہ لڑکیوں سے شادی کی ہے یا پردے دار سے شادی کی ہے, حیادار سے شادی کی. اچھا, جس چیز کو وہ برائی کے طور پر پیش کر رہے ہیں نا, میری بیوی میں یہ برائی, وہ اصل میں اچھائی ہے. وہ کیا ہے؟ عورت کا سادہ ہونا تو اچھائی ہے. تو وہ سورہ نور کی آیتیں اب سمجھ میں آئی ہمیں. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ کہتے ہیں پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے. بالکل بہترین بات ہو گئی. جس کو سورہ نور کی آیتوں کا مطلب سمجھ میں نہ آتا ہو نا تو اس ٹک ٹاکر کو دیکھ لے, سمجھ میں آ جائے. تو میں اس کر رہا تھا کہ بعض دفعہ مرد اپنی بیسک ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, پھر جب عورت چیختی ہے چلاتی ہے تو پھر اس کو اسلام کیا کہتا ہے؟ بیوی شوہر کی اطاعت کرے. اگر سردے کا حکم ہوتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا. اس سے گھر میں فساد پیدا ہوتا ہے. بھائی بات کچھ اور ہے, آپ اس پہ لیبل کچھ اور لگا رہے ہو. تو خوب سمجھ لو اس پوری بات کا حاصل کیا نکلا کہ اپنی ذمہ داریوں کو نہ پہچاننا اور پھر ان ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا یہ فساد کا سب سے بڑا سبب ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے میری ذمہ داریاں. آج کل لوگوں کو پتہ ہی نہیں میری ذمہ داریاں کیا ہیں, میری ذمہ داریاں کیا ہیں. جب آپ کو اپنی ذمہ داری ہی کا نہیں پتا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا صحیح کون ہے غلط کون ہے؟ دیکھو ایک میں مثال دیتا ہوں. ایک بندہ آیا آپ کے پاس اور کہنے لگا 1 لاکھ روپے آپ مجھے دے دو. آپ اس کو منع کر دو گے تو کیا یہ ظلم کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا, کیونکہ آپ کو پتا ہے میں کوئی ذمہ دار تھوڑی ہوں اس کو 1 لاکھ روپے دینے کا. لیکن اس نے کوئی پرانی فائل نکالی اور اس نے کہا کہ آپ نے فلاں چیز مجھ سے خریدی تھی اور پیسہ دینے آپ بھول گئے تھے, تو یہ دیکھو اس کا ثبوت ہے, اور اس نے ثابت کر دیا کہ آپ کے ذمہ 1 لاکھ ہیں. اب 1 لاکھ روپے نہ دینا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو نالج میں آ گیا آپ کے کہ بھائی یہ میری رسپانسبلٹی ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, یہ تاوان ہے میرے اوپر. تو گھر میں جب کسی کو پتا ہی نہ ہو کہ میری حدود کتنی ہے, میری ذمہ داری, مجھ پر جو لائبلٹیز ہیں وہ کیا ہیں اور سامنے والی پر کیا ذمہ داری ہے, تو اس ذمہ داریوں کے تعین کے بغیر کسی گھر میں کبھی سکون آ سکتا ہے؟ بولو نہیں. اور لبرل لوگوں کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, ان کمبختوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری ذمہ داری کیا ہے اور میری وائف کی ذمہ داری کیا ہے. کیونکہ یہ آدھے مسلمان سوسائٹی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, آدھے گوروں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ان کے ہاں عورت کو آزادی وہ چاہیے جو انگریزوں کی عورتوں کو ہوتی ہے, لیکن خرچہ پورا شوہر سے چاہیے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ ان کے ہاں عورت مکمل آزاد ہوتی ہے لیکن گرل فرینڈ کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے. وہ اس کو وسیم صاحب سے بھی, استغفر اللہ, یہ والے وسیم نہیں, انگریزوں کے جو مائیکل ہیں ان سے بھی اس کو ریلیشن کی اجازت ہے. اور ادھر تو شوہر ہے اس پہ وہ بھی آزاد ہوتا ہے ذمہ داریوں سے, کسی قسم کی بیوی پہ بھی پابندیاں نہیں لگا سکتا. تو اتنا آزاد ہے کہ وہ بیوی پہ پابندی نہیں لگا سکتا, لیکن بیوی اس کی رسپانسبلٹی بھی نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ اس کے ذمہ نہیں ہے بیگم کو اپنے خرچے پہ چائے بھی پلائے ہو, بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرے, یہ اس کے ذمہ نہیں ہے. تو ہمارا جو سیکولر لبرل طبقہ ہے اس میں عورت کو آزادی چاہیے انگریز عورتوں والی, خرچہ چاہیے مسلمانوں والا, اسلام والا شوہر سے. اور ان لبرل مردوں کو بیوی کو باؤنڈ کرنا ہے اس طریقے سے جیسے اسلام نے بیوی کو باؤنڈ کیا ہے, شوہر کی اطاعت کرے. لیکن بیوی کے حقوق سے آزاد ایسے ہونا ہے جیسے انگریز آزاد ہیں. بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا, ہم الٹے یار الٹا بات الٹی, ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. مہتاب رائے ایک شاعر گزرا ہے, اس نے کہا میرے نام میں مہتاب میں ہم بھی الٹا تو مہ بن گیا, بات الٹی تو تاب بن گیا, رائے الٹی تو کیا بن گیا, یار بن گیا. تو ہم بھی الٹے, بات بھی الٹی, یار بھی الٹا. ہمارا نام میں تو ہر چیز ہی الٹی ہے, تو بنے کیوں کر جو ہو سب کام الٹا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. رنگی کو نارنگی کہیں تند مال کو کھویا, چلتی کو گاڑی کہیں, آگے شاعر کا نام میں بھول گیا, دیکھ کے شاعر رویا, شاعری لگا دیتا ہوں. رنگی کو نارنگی کہیں, جو اتنی کلرفل چیز ہوتی ہے نارنگی, اس کو کیا کہتے ہیں, جو رنگ والی ہوتی ہے اس کو نارنگی بولتے ہیں, یعنی رنگی نہیں. اور تند مال جو خوب دودھ کو پکا کے اس کا جو مال نکالا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کھویا, یعنی کچھ بھی نہیں آیا اس میں, لیکن اسی اصل تو یہی تھا دودھ میں, اس کے بغیر دودھ نے سب کچھ کھو دیا, لیکن اس کو کھویا کہہ رہے ہوتے ہیں. اور جو چیز ہمیشہ چلتی ہے اس کو کہتے ہیں گاڑی, یعنی گاڑ دیا زمین میں اس کو. تو کہتے ہیں جب شاعر نے یہ سب کچھ دیکھا تو رویا کہ یار یہ مارکیٹ میں ہو کیا.